ہم ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو عید میلاد النبی کے جلوس اور جشن مناتے ہیں، ان میں ڈھول تاشے قوالیاں اور فلمی گانوں کی ریکارڈنگ سے ایک سما بن جاتا ہے۔ کیا جو امام الانبیاء ہو اس کی وفات کے دن ایسا کرنا درست ہے؟ یہ جو مناتے ہیں عید میلاد النبی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، بلکہ 25 30 سال 30 40 سال پہلے 12 وفات کے نام پر جلوس نکلتا تھا۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے اب عید میلاد النبی کے نام سے جشن منانے جانے لگا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعثت سے پہلے 40 سال اور بعثت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام 23 سال زندہ رہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں ایک بار بھی عید میلاد النبی کا کوئی جشن نہیں منایا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 2 بار یہ دن آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 10 یا 11 بار، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 12 بار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 یا 6 بار اللہ کے رسول علیہ السلام کا یوم ولادت آیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 20 بار۔ آخری صحابی ابو الطفیل عامر بن واصلہ، جن کا انتقال مکہ میں سن 100 ہجری یا اس کے بعد ہوا ہے، یہ سب سے آخری صحابی ہیں، ان کے وفات تک ایک بار بھی عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 70 سالہ زندگی میں، امام مالک نے 86 سالہ زندگی میں، امام شافعی نے 54 سالہ زندگی میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح محدثین اعظام اور شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ نے بھی عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا۔ تم کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ پیران پیر ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ جشن نہیں منایا۔ اور میں صراحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کہتے، پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں، مگر وہ اہل حدیث تھے، حنفی یا دیوبندی نہیں تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولد کا یہ کام بعض لوگوں نے نصارہ کی اتباع میں ایجاد کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 300 سال تک کوئی کرسمس ڈے نہیں تھا۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ ہوا، بعد میں پھر اس میں ڈھول تاشے بھی ملا دیے گئے، اور اب تو کرسمس ڈے کا مطلب ہے کہ خوب شراب پیو، خوب زنا کرو۔ تو مسلمانوں نے بھی نصارہ کی پیروی کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں نہ کوئی جشن ہوتا تھا، نہ کوئی مجلس منعقد ہوتی تھی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم بھی نصارہ کی طرح سے اپنے نبی علیہ السلام کو صرف ایک بار یاد کریں گے؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ جس نبی نے اپنی ساری زندگی امت کی فلاح اور بہبودی کے لیے ختم کر دی، اس نبی کا حق ہے کہ سال میں صرف ایک بار اس نبی کو یاد کریں۔ اس نبی کو تو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولد کا یہ عمل بعض لوگوں نے نصارہ کی اتباع میں ایجاد کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت میں ایجاد کیا۔ جب ان سے آپ پوچھیں تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے، اس لیے ایسا ہم کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعظیم و محبت کا حکم آپ کی اتباع کے ذریعے دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اتباع کرو، تب معلوم ہو کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو کیوں کر رہے ہو؟ آگے فرما رہے ہیں، نہ کہ ان بدعتوں کے ذریعہ جو آپ کے یوم ولادت کے موقع پر عید میلاد النبی اور دوسری شکلوں میں کی جاتی ہے، حالانکہ ولادت کی تاریخ میں لوگوں کا اتفاق بھی نہیں ہے۔ بس یہ عمل مولد
سلف صالحین نے نہیں کیا، جبکہ اسے منانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مناتے، صحابہ کرام مناتے، رکاوٹ کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور اسے منانے کا اقتضا موجود تھا تاکہ آئندہ امت والے بھی منائیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں منایا۔ لہذا یہ چیز اگر خالص خیر و بھلائی ہوتی یا خیر کا پہلو کسی اعتبار سے غالب ہوتا تو سلف صالحین اسے منانے کے ہم سے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ وہ رسول پاک کی ہم سے کہیں زیادہ محبت اور تعظیم کرتے تھے، اور یہ لوگ حصول خیر کے بہت ہی حریص تھے۔ رسول پاک سے محبت اور تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ آخر میں ہم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بتا دیتے ہیں، ان کا بھی اس سلسلے میں ایک قول ہے یا فرمان ہے۔ کہتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر محفلیں منعقد کرنا شرعاً ناجائز ہے، ان کا اہتمام سراسر بدعت ہے اور دین میں نئی اختراع ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ایسا کیا اور نہ ہی خلفائے راشدین نے ایسی محفلیں منعقد کی، اور نہ ہی ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور نہ ہی قرون اولیٰ میں تابعین اور تبع تابعین میں سے ایسا کوئی واقعہ ثابت ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہو۔ حالانکہ سب سے زیادہ عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت رکھنے والے اور شریعت کے تابع تھے۔ اگر محفل میلاد منعقد کرنا دین الہی کا حصہ ہوتا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انعقاد کا امت کو حکم دیتے، یا اپنی زندگی میں خود ایسی محفلیں منعقد کرتے، یا صحابہ کرام محفل میلاد کا اہتمام کرتے۔ جب ان میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ محفل میلاد یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔